ابن ماجہ کی روایت ہے ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی عن سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع ہے تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو یروشلم کا نام ہے، خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ بالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی جاتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو بالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو قونصلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایک صوبہ، لیکن مجھے خراسان، خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاڑ۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان تھا۔ اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں، اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پیٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے، پہنچ گئے۔ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر، یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت برو، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ اور وہ، یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ عقل جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی۔ اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ میں آئے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ تو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے۔ ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے، کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھی، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں، تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، none of them is Bible، Bible is in them، ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں،
اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں. یہ نبی تھے, حضرت عیسیٰ کے رسول تھے. یہ متی ہوں یا جان ہوں جو بھی ہے, اپوسٹلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی, انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے, لہذا علیحدہ ہو جائے گا وہ, جیسا کہ احادیث کے اندر ہے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال, ڈاکٹر اقبال, میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہ بالکل, اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے, مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے, میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوں ہی, اب آگے کیا بولے گا یوں ہی. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے تاج کے اقبال کا شعر ہے, یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو, کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن, حدیث, سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے. اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے, بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے, آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے, اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے, بش صاحب کی, ان کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں, سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے, اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں, سوچیں, غور کریں, فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی, جو بدنیتیں دلوں میں تھی, انہوں نے ناکام کر دیا اس کو, لہذا وہ مر گئی, ختم ہو گئی. ہاں, جنم دے گئی اسرائیل کو, اس کے وطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں, بالفور ڈکلریشن نے, کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا, جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا, کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں, ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی, اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری, کئی روز سے دم توڑ رہی ہے, اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے, آؤ بیٹھے گفتگو کرو, اللہ اللہ خیر سے. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف, سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو, اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو, آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو, تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں, وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے, جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس, ایک انگریزی ہفتروزہ, اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں, انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن, جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز جو ہے ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے, ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ, یونائٹڈ کی بجائے. اور آج اس کا مظہر سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے, دی مارچ آف ہسٹری کین ناٹ بی اسٹاپڈ. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے, چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے, آئے گا ورلڈ آرڈر, جس میں کوئی شک نہیں ہے. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے. یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں, کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, مارکہ روح و بدن, روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو مارا. تہذیب کے درندے, یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ, تہذیب کے درندے. کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن, اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سا. دس گرینڈ کنفرنٹیشن is very soon to come, very soon to come, very soon to come. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے, دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں. ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے, عبادات کی ہے, رسومات کی ہے. معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے, سودا کر کے پھر گئے. ان
ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں، لیکن ایک بات سے بہت دیکھیں، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے۔ تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے۔ باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلے لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہنتے، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمد بھی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہو۔ تو انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا تھا، اب تو ذرا فاصلے پر، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے۔ انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر خدارا۔ در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں جانا۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی، ایسے نہایت درندگی، صفاقی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے، وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ۔ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا۔ وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون۔ اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول۔ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کے جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو،
اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے، لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے۔ وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہو۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں کی۔ اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملا، بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے۔ 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز وہی آپ۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ۔ اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے، آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا۔ گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی؟ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو؟ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے
جیسے کہ اللہ کا فرمان. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے. اب رخ کرو مسجد حرام کی. فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا. اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا. حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس. اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی. آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا. اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گئے. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں. فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا. یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا. کیسا رسول ہے یہ؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع تھا. اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر. وہی بات کو سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے. ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے. ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں. تو ایک روک تھا. لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کریں. دوسری طرف سادہ نو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری حقارت نہیں، غلط رخ پر پڑی ہیں. اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی. یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے. بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوہکم شطر، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں. سورہ بقرہ کا 17واں رکوع 18واں رکوع اسی پر. اس لیے کہ ہم اس سینسیٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر. تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی. یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے. اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی. چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی. حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا. ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو. اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز. بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا بھی. بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع 17واں 18واں رکوع 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں. اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے. تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں. لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. 2 رکوع پہلے. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ. اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے. یہ ایک تمہید ہو گئی تھی. اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں. یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی.
اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاست. لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب، دل برا سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا. خطا یہاں ہے تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. نیکی تو حقیقت میں وہ ہے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں. نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو. حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے. تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے اور وہ فقہاء ہیں. اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا. لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں. حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اب آئیے اس پر غور کیجئے. جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورہا. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوگے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے اور کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے. تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا. کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر ہی کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوئی، ایک ملنگ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھے. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سگاں انداختیں. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہمیں پھینک دی. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے. نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے.
حضور قلب ہے. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے. لیس البر، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے. یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الاخر. نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں. بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں. بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے. بحر و بر، جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے. لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا. اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. تو دل میں خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا. بر پر، خشکی پر آتے ہی اطمینان. تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے، جو ابھی آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو. اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو. ما حاق فی صدرک، جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدبد ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے. الاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ. اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے. اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ. دوڑا جا رہا ہے یہ وقت. And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق. Charities which soothe and bless and heals. دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے. دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اٹھا لے. No mystery is here, no special boon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے. تو بر جو ہے حقیقت لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کیا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے، نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ میں کام کیا جا رہا ہے. سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے،
نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی۔ ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا کہ ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی۔ وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اللہ اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لیا۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت
توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے. یہ تو انقلاب آ رہا ہے. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار. ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے. یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے، تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک. اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا.